Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Myself, Abdul Haq, Diniya teacher, ZB Zakaria English High School. Welcome all of you in Diniyat online classes. My dear students, today I will continue our lesson number 9, Zakah and Sadaqah. In previous lectures, I have been explained you the importance of zakah, advantage of zakah, and the measures, nisab, and the rates of zakah. Today I will explain the eligibility to receive zakah. यानी कौन लोग ज़कात पाने के हकदार हैं, जिनको ज़कात दी जा सकती है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे. फर्स्ट इज फकरा, पुअर, दोज हु हैव नो इनकम टू मेंटेन देमसेल्व्स. ऐसे गरीब और फकरा जो अपनी ज़रूरतें खुद पूरी नहीं कर सकते और वो मजबूर होते हैं कि दूसरों के सामने हाथ फैलाएं जिससे उनकी ज़रूरतें पूरी हों. जैसे कोई माजूर है, कोई लंगड़ा लूला है, कोई इतना ज़ईफ़ है और उसकी इनकम का कोई ज़रिया नहीं, तो ऐसे लोग ज़कात के मुस्तहिक़ होते हैं, उनको ज़कात देनी चाहिए. ऐसे ही मसाकीन, नीडी पर्सन्स, दोज अनेबल टू प्रोवाइड फॉर देमसेल्व्स विद देयर इनकम. मिस्कीन या नीडी पर्सन्स, उनको भी ज़कात दी जा सकती है. ये वो लोग होते हैं जो अपनी इनकम से अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाते हैं और मजबूरी में किसी के सामने हाथ भी नहीं फैला सकते. तो हमें खुद ऐसे लोगों का ख्याल रखना चाहिए और ज़कात से उनकी मदद करनी चाहिए. तो नंबर 1 इज़ फ़करा, नंबर 2 मसाकीन, नंबर 3 इज़ आमिलीन. आमिलीन कौन होते हैं? एम्प्लॉयज़ फॉर कलेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ज़कात. ये वो लोग होते हैं जो ज़कात के कलेक्शन और उसके इंतज़ाम पर मामूर होते हैं. तो इनको भी ज़कात से इनकी जो सैलरी होती है, जो तनख्वाह होती है, वो दी जा सकती है. ये भी मुस्तहिक़ होते हैं ज़कात के. नंबर 4, तालीफ़ुल क़ुलूब, पेइंग टू विन ओवर नॉन मुस्लिम्स एंड न्यू मुस्लिम्स. तालीफ़ुल क़ुलूब यानी लोगों का दिल जीतने के लिए इस्लाम की खातिर ऐसे नॉन मुस्लिम्स कि अगर मुसीबत में उनकी मदद की जाए तो वो इस्लाम की तरफ मायल हो जाएं, या ऐसे नए मुस्लिम्स जिनका कोई सहारा और सपोर्ट ना हो, तो ऐसे लोगों की भी ज़कात से मदद की जाएगी ताकि वो इस्लाम की तरफ आएँ और उनका दिल इस्लाम में जम जाए, वो इस्लाम से दूर ना हो. तो इस तरह से लोगों का दिल जीतने के लिए भी हम ज़कात से मदद कर सकते हैं. नंबर 5 इज़ पेइंग रैंसम फॉर सिक्योरिंग रिलीज ऑफ स्लेव्स, बॉन्डेड लेबर्स एंड प्रिजनर्स. यानी कैदियों को छुड़ाने के लिए भी हम ज़कात की रकम का इस्तेमाल कर सकते हैं. ऐसे मुजरिम जो बेगुनाह कैद कर दिए गए हों या ग़ुलामों को आज़ाद कराने के लिए
یا باؤنڈیڈ لیبرس یعنی جنہیں بندھوا مزدور بنا لیا گیا ہو اور ان کے اوپر ظلم و زیادتی ہوتی ہو، یا بلا وجہ کسی کو قید میں ڈال دیا گیا ہو، تو ایسے لوگوں کو بھی ہم زکوٰۃ کی رقم سے چھڑا سکتے ہیں، آزاد کرا سکتے ہیں۔ Number 6 is to help debtors. Debts taken for genuine needs and cannot be repaired. یعنی اگر کسی نے قرض لیا کسی جینیون پرپس سے اور وہ اس لائق نہیں کہ اس کو واپس ادا کر سکے، تو ایسے لوگوں کی ہیلپ بھی ہم زکوٰۃ کی رقم سے کر سکتے ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے تاکہ وہ اپنا قرض اتار سکیں۔ Number 7 is in the way of Allah فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ Spending on protection, assistance and spread of religion، یعنی اگر ضرورت پڑے تو اسلام کی حفاظت کے لیے اور اسلام کو پھیلانے کے لیے، اس کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے، تو اس راستے میں بھی ہم زکوٰۃ کا مال خرچ کر سکتے ہیں۔ اور نمبر 8 is wayfarers۔ wayfarer means مسافر۔ کون سے مسافر؟ those who become needy while in travel in spite of the fact that they may be well-to-do in their homes۔ یعنی مسافر جو سفر میں ہیں، اب سفر میں کوئی مسافر لٹ گیا، اس کا مال چوری ہو گیا یا ضائع ہو گیا، اور اس کے پاس اتنا مال نہیں کہ وہ اپنے گھر تک کا سفر کر سکے، گرچہ وہ گھر میں بہت اچھی حالت میں ہے، لیکن سفر میں چونکہ وہ خالی ہاتھ ہو گیا، تو اس کی مدد کی جا سکتی ہے تاکہ وہ اپنے گھر تک پہنچ سکے۔ تو یہ وہ 8 لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ اس لیے زکوٰۃ دیتے وقت ہمیں خاص طور سے اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ جس کو ہم اپنی زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ واقعی ان مستحقین میں شامل ہے یا نہیں، اور اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ان مستحق لوگوں تک ہی زکوٰۃ پہنچے، اس بات کا اطمینان کر لینا چاہیے، تبھی صحیح معنوں میں زکوٰۃ ادا ہوتی ہے۔ تو یہ وہ 8 لوگ تھے جن کو ہم اپنی زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ کچھ اور امپورٹنٹ اسپیکٹ ہیں زکوٰۃ کے سلسلے میں جن کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، ان کو میں پوائنٹ وائز آپ کو ایکسپلین کروں گا، آپ غور سے سنیں۔ نمبر 1 is زکوٰۃ is to be collected only from Muslims۔ زکوٰۃ صرف مسلمانوں سے ہی جمع کی جائے گی، ان سے ہی کلیکٹ کی جائے گی، غیر مسلموں پہ زکوٰۃ نہیں، گرچہ وہ مسلم اسٹیٹ میں رہتے ہوں۔ زکوٰۃ صرف مسلمانوں پہ واجب ہے اور ان سے ہی کلیکٹ کی جائے گی، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 2 ممبرس آف پروگینی آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم آر ناٹ allowed to receive زکوٰۃ۔ اسی طرح کوئی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیملی ممبرس میں سے ہے، یعنی ان کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، ان کی نسل سے تعلق رکھتا ہے، تو اس کے لیے یہ الاؤڈ نہیں کہ وہ زکوٰۃ لے، یعنی ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی اور انہیں زکوٰۃ نہیں لینی چاہیے، تو اس بات کا ہم خیال رکھیں۔ اسی طرح زکوٰۃ کین ناٹ بی گیون ٹو پیرنٹس، سنس، ڈاٹرس، وائف، ہسبینڈ whose
Maintenance is to responsibility of the giver of zakah. اسی طرح سے جن کی ریسپانسبلٹی ہمارے اوپر ہے، جیسے ہمارے پیرنٹس، ہمارے بیٹے بیٹیاں، ہماری وائف، تو ان کو بھی ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کیونکہ ان کے اخراجات کی ذمہ داری، ان کے مینٹیننس کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، تو ہم ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح سے اور بھی پوائنٹس ہیں، اور بھی باتیں ہیں، اور ایک خاص چیز جو زکوٰۃ کے علاوہ ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں، آپشنل چیریٹی، اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل ہے، جو انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔